بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ ما قبل سے ربط اور ذکر آخرت ہے ان آیات مبارکہ میں۔ پیچھے ذکر تھا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور بالضرور پختہ بات ہے وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اسی آیت کے اسی آخرت کے ذکر کے دن کا ذکر ہے کہ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسہا، جھگڑا کرتا ہوا دفاع کرے گا اپنے نفس کی طرف سے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، جس کا ذکر بخاری شریف کی آخری حدیث میں ہے۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اخلاص کا وزن کیسے ہوگا، آج ہماری سمجھ سے باہر ہے، کل کو اللہ رب العزت کر کے دکھائیں گے کہ اس نے یہ عمل کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، کتنا اس کے اندر اخلاص تھا، اور اس کے وزن میں کتنی طاقت تھی۔ عمل میں طاقت کا ہونا محض اخلاص کی وجہ سے تھا۔ اس میں چھوٹی سی مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک عمل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں تو میں کہتا ہوں یہ بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اپنے آپ کو یہ چند جو لوگ ہم بیٹھے ہیں یہ نہیں، پوری امت کو لے کے آئے پھر بھی بے وقوفی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں حضرت عمر کو لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلافت میں عناصر اربعہ نے ان کے حکم کو تسلیم کیا، پانی کو حکم دیا، پانی نے ان کی حکم کو مانا، زمین نے، ہوا نے، مٹی نے، ہر چیز نے ان کے حکم کو تسلیم کیا۔ ایسی شخصیت کو حضرت ابوبکر کے مقابلے میں لے کے آئیں، ان کا عمل حضرت ابوبکر کے مقابلے میں اخلاص کے اعتبار سے پھر بھی کم ہے۔ حضرت ابوبکر کا عمل بڑا ہوا ہے۔ ایک غزوے کے موقع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، ابوبکر گھر کا پورا سامان لے کے آئے۔ دیکھنے میں ابوبکر کا سامان کم تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ تھا، لیکن پھر بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، کیونکہ اخلاص کی طاقت وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، کس درد کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اعداد و شمار ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس کی ایک نیکی کم ہوتی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی ہے تیرے کم ہو رہی ہے، جنت میں جانے کے لیے کہیں سے لے آؤ۔ اگر تیرے دنیا کے دوست رشتہ دار جو تیرے اوپر کہتے تھے سینے پہ ہاتھ مار کے حاضر ہیں جناب، حاضر ہیں، جتھے بلاؤ گے جتھے کرو گے اسی حاضر ہیں، توڑ کٹان واسطے بھی تیرے واسطے حاضر ہے۔ جو سینے پہ مار کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہاتھ مار کے، ایسے لوگوں کے پاس وہ آئے گا، کہتے چل بھاگ جائے ادھر سے۔ سکی ماں کے پاس آئے گا، سکے باپ کے پاس آئے گا، ایسے رشتے جن کے اوپر بندہ دنیا کے اندر جو حقیقی طور پہ ماں اپنی اولاد کے اوپر، باپ اپنی اولاد کے اوپر،
اور سمجھدار اولاد اپنے والدین کے اوپر قربان ہونے کے لیے اولاد تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے رشتے بھی جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے وہ ایک دوسرے بھاگتے پھریں گے۔ محض ایک ہستی ہوگی جس کی زبان پہ ہوگا یا ربی امتی، کہ ہم ایک نیکی بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت ان نیک اعمال کا قدر ہوگی کہ ایک نیکی کی کتنی قدر ہے، کہ جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں مارے مارے پھر رہا ہے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی اور ایک کے پاس ایک نیکی کم ہو رہی ہوگی، وہ اس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا میں تے جہنم چ جانا ہی جانا وا، میری نیکی تو پھڑ، تیرا تے کام سدھا ہویا نا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سخی بنا پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے سے بھی بڑا سخی بنتا ہے، چل تو بھی جنت میں جا، تو بھی جا۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، اس وقت اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں بھیج دیں گے۔ جب پکڑنے میں آئیں گے تو ہماری پوری زندگی کے اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ تو نے کس کے لیے کیا، تو اسی تو پھر ہو گئے پانی پانی، ہمارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ہم جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی شبہ آ جائے تو ہمارا عمل ضائع ہے۔ ہر عمل کے بعد توبہ استغفار کرو، یہ حضور کی سنت ہے، اللہ کو یہ پسندیدہ ہے یہ طریقہ۔ توبہ استغفار کرو، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھو، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ دیکھیں مٹھی بھر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے بالکل۔ یہ جامع مسجد سعید ہے، بسم اللہ مسجد، تینوں مسجدوں کے نمازی ابھی جو فجر کی نماز میں آئے ہوں گے ان کو اکٹھا کر لو۔ یہ سب کی اوسطاً جو تعداد ہے وہ 20% سے بھی کم بنتی ہے۔ چلو 5% اور بیچ میں شامل کر لو جنہوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی ہے۔ باقی 75% لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے فکری کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر کا واسطہ، قبر کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے جو آخرت کے مناظر ہیں ان سے ہم نے گزر کے جانا ہے، اس چیز سے سب بے فکر ہو کے سوئے پڑے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے اللہ کی توفیق سے ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں، اپنی فکر کی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ یہ آپ ٹھان لیں اپنی دل میں کہ میں اکیلا نیکی نہیں کروں گا، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو منتیں سماجتیں ہاتھ جوڑنے پڑیں، گھٹنے کیوں نہ پکڑنے پڑیں کہ آجو یار خیر کی طرف۔ یہ اگر گھٹنے پکڑنے کی وجہ سے، ہاتھ جوڑنے کی وجہ سے بھی اگر کوئی نیکی کی طرف آتا ہے، خدا کی قسم سودا سستا ہے۔ یہ خود ہر ساتھی یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے گھر کی طرف ہی نظر دوڑا لے۔ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں تو میرے گھر میں کتنے لوگ عورتوں میں یا مردوں میں غافل ہیں، ان کے اندر اس فکر کو زندہ کرنا ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے احوال قیامت۔ احوال قیامت کی تیاری یہ ہم نے دنیا کے اندر ہی کرنی ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسی ہے، اس دن تأتی آئے گا، ہر نفس جھگڑا کرے گا اپنے نفس کی طرف سے، وتوفا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ وضرب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے قریہ ایک بستی سی۔ یہ قریہ سے مراد مختلف اس کی تفاسیر ہیں، لیکن راجع اس کی تفسیر اہل مکہ کی طرف کی اشارہ ہے۔ مکہ والی بستی سے مراد ہے جو امن والی تھی۔ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کا اشارہ کر دیا، امن والی بستی اہل مکہ ہے، مطمئن اطمینان والی تھی۔ یاتی ہے آتا تھا اس بستی میں، رزق ہے اس کا رزق، رغدن کشادہ، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت پس اس بستی والوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، پس چکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف اور خوف کا، بما کانوا یصنعون بسبب اس کارروائی کے جو وہ کرتے تھے۔ اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول ان میں سے، بس انہوں نے جھٹلایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ السلام واعظ فرماتے تھے، اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے،
تو انہوں نے بھاریاں تقسیم کی ہوئی ہوتی. ایک دن ابو لہب کھڑا ہوتا، حضور کا پورا بیان معاذ سن کے کھڑا ہو جاتا کہ کہتا یہ میرا بھتیجا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پھندے میں نہ کوئی آنا. دوسرے دن ابو جہل کھڑا ہو جاتا، وہ اس طرح سے تکذیب کرتا. اسی طرح انہوں نے پوری عمر بدبختی میں گزاری، یہاں تک کہ کفر کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا. نعوذ باللہ. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا، پس کھاؤ تم اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، پاکیزہ رزق، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے. پختہ بات ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جو نامزد کیا گیا ہے ہو لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ. یہ درباروں میں قبروں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھانے والے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، میں نے فلاں کے نام فلاں پیسار فلاں کے نام پہ بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ سارا حرام ہے. ذبیحہ صرف اللہ کے نام پہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذکر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ حرام ہے. یہ واضح طور پہ قطعی مسئلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح بیان ہوئی ہے. اگر کسی نے آپ نے کسی مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانا ہے تو ایصال ثواب کی نیت کے ساتھ ذبح کریں اور نام اللہ کا لیں. اللہ کے نام پہ ذکر کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اور اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ طریقہ درست ہے. فمن اضطر، جو شخص مجبور کیا گیا ہے، غیر باغ، وہ لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے اور نہ تجاوز کرنے والا ہے، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا اور بخشنے والے کی صفت، بخشنا جو اللہ کی صفت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں، عقیدے کو درست رکھتے ہیں، پھر بھی درست کرتے کرتے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں. کمی کوتاہی تھوڑی بہت رہ گئی اس کو میں معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہ اثر نو اس کی عقائی ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے نہیں یہ ہے یہ حکم اللہ کا کہ اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑے سختی کے ساتھ آڑے ہاتھوں لیں گے کہ تیرا تو عقیدہ ہی غلط تھا، بنیادی عقیدہ توحید. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے ان رسومات اور جہالت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ اللہ نصیب فرمائے. الحمدللہ.